أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. الحمدللہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار برکات اور رحمتوں کا تسلسل سے نزول ہو رہا ہے. جیسے مبارک موقع پر کسی ایسی محفل میں ہم سب کا شریک ہو جانا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کی کوشش پاکیزہ کی جا رہی ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی لیاقت صاحب نے اپنے والد حاجی دیوان علی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل کا انعقاد کیا ہے اور یہ بہت بڑی ان کے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ جب کوئی ایسے متبرک مقام پر پہنچے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے کسی پاکیزہ اور نیک بندے کا ذکر ہو رہا ہو، تو اسرار المرفوعہ میں ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اس محفل پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ محفل ہم سب کی اور ان کے والد محترم کی بخشش و نجات کا وسیلہ و ذریعہ بن جائے. میں بہت مشکور ہوں حضرت صاحب کا اور مسجد کی انتظامیہ کا بھی کہ جنہوں نے اس اجتماع کے انعقاد میں تعاون کیا اور اس محفل کے انعقاد کو ممکن بنا دیا. مختصر سے چند کلمات انشاءاللہ عرض کروں گا اور امید ہے کہ آپ بغور اس کو سماعت فرمائیں گے. اکثر امکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنا قیمتی وقت نکال کر کسی ایک مقام پر حاضر ہونے کی سعادت حاصل کریں تو کچھ سیکھ کر اٹھیں، کچھ سوچ میں کچھ فکر میں تبدیلی پیدا ہو، جو خصوصیات اور نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، جو اوصاف عطا فرمائے ان میں اضافہ ہوگا اور برائیاں ہم سے دور ہوں. دیکھیے آج شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو کہ جو کسی نہ کسی جہت سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہ کرتا ہو. کوئی اپنی تندرستی کا شکوہ کر رہا ہے، کسی بھی گھر میں جوان بچیاں ہیں، رشتے نہیں آ رہے، وہ ان کے لیے فکر مند ہے. فکر مند ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بعض اوقات شکوہ زبان پر آ جاتا ہے. کوئی اپنے قد کاٹ پر، کوئی رنگت کے مسائل پر گفتگو کر رہا ہے. کسی کو دائمی بیماری ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ صرف اکیلا خود براہ راست شکایت کر رہا ہوتا ہے بلکہ دوسروں کے سامنے بھی اس کا تذکرہ کر کے معاذ اللہ تعالیٰ کی طرف بے انصافی یا بسا اوقات ظلم کی نسبت کر رہا ہوتا ہے. یہ کیسا انصاف ہے، اللہ نے مجھے بیماری دی، یہ کیسا اللہ نے ظلم کر رکھا ہے ہمارے. یہ جو ہماری زبان پہ شکوہ شکایت جاری ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ جہالت تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں پر توجہ کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر طلب کیے ہمیں عطا فرمائی، اور وہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان کے مقابلے میں پوری دنیا بھی مل جائے تو ان کی برابری نہیں کر سکتی. سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو کمی نعمت پر توجہ نہ کرے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر توجہ رکھے تو کبھی بھی نہ دل شکوے میں مبتلا ہوگا نہ زبان پہ شکوہ جاری ہوگا. انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا بھی ہے.
اور یہ ایک ایسا انعام ہے کہ آپ نے میں نے اس کے لیے طویل عرصے تک نہ تو کوئی دعائیں کی ہیں، نہ ہم نے کسی بزرگ کے پاس جا کر کہا کہ حضرت آپ دعا کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہو جائیں، بلکہ جب ہم پیدا ہوئے ہماری آنکھ کھلی، ایک مسلمان گھرانے میں اپنی موجودگی کا احساس ہوا، تو ساتھ ہی میں علم ہو گیا کہ ہم آخر نبی کے امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر طلب کیے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ پچھلے بہت سارے نبی بھی گزرے، ان کے پاس رہنے والے، ان پر ایمان لانے والے بہت سے لوگ تھے، وہ بھی سعادت مند ہیں، لیکن ہماری سعادت مندی سب سے بڑھ کر ہے، ہمارا انعام سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی سے نسبت حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میں نے آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اسلوب کلام دیکھیے، خالق و مالک، بے نیاز ذات جو کسی کا محتاج نہیں، اس کی ذات کسی کا اثر قبول نہیں کرتی ہے، لیکن وہ رب کریم اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ حبیب ان قریب آپ کو اتنا عطا فرماؤں گا، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی تقوی، پرہیزگاری، اطاعت رب اس لیے کرتا رہا تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ وہ یہ تمنا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہر صحابی کی یہ تمنا، ہر ولی کی یہ تمنا، ہر مومن، ہر مومنہ کی یہ تمنا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن ہمارے سرکار کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر ایک سر پر سجود ہے، وہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ قریب آپ کو اتنا عطا فرماؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تفسیر ابن عباس میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم، اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری پوری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ اب آپ نسبت کا فائدہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں بیان فرمائی؟ کہ اس لیے کہ ہم بہت خوبصورت ہیں، بہت مالدار ہیں، افرادی قوت کے حامل ہیں، ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کیا ہے؟ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے اس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں جیسی ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ ایسے حبیب کی امت میں پیدا فرما دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدے کے جواب میں اپنے ذاتی منافع طلب نہیں کر رہا، بلکہ اپنی رضا کا اظہار اس شکل میں کر رہا ہے کہ میری پوری امت داخل جنت ہو جائے۔ اب آپ ایک سوال کا جواب دیں، کیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف کرتا ہے؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو جھوٹا ثابت فرمائیں گے؟ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے حبیب ان قریب آپ کو اتنا عطا فرماؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا تاکہ سرکار راضی ہو جائیں۔ اور سرکار نے کیا عرض کی؟ اے اللہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کریمہ میں اور اس کی تفسیر کے سلسلے میں بیان کرتا حدیث سے بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو ضرور راضی کرے گا، اور سرکار اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ہم جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ہم انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے ہم میں کتنے فاسق بھی ہیں، فاجر ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، جواری بھی ہوں گے، بے نمازی، ماں باپ کے نافرمان، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے، محبت دیکھیے، پیار دیکھیے۔ آپ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گناہگار سے نہیں۔ گناہ سے نفرت ہے، گناہگار سے نہیں۔ اپنا بیٹا کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، نافرمان اللہ تعالیٰ کا کیوں نہ ہو، اس کے گناہ سے نفرت تو پیدا ہوتی ہے، لیکن بیٹے سے تو نفرت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ایک شفقت ہوتی ہے باپ کی جس سے تعلق قائم رہتا ہے۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا انعام نہیں ہے
تو اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہمارے لیے دائمی عذاب کے، دائمی جہنم کے عذاب کے خوف کو ہمیشہ کے لیے دور کر دی۔ اگر ایمان سلامت لے گئے، ہم کبھی بھی اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جائیں گے بھی تو دائمی طور پر کبھی جہنم میں نہیں رہیں گے۔ سیاہ ستہ کی روایات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں گا تو جبریل امین میرے پاس آئے۔ ابھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے اپنے حبیب کی شان دکھانی ہے، تو اس طریقے سے معاملات ہوں گے کہ جبریل امین آ کر بتائیں گے کہ یار یہ اللہ کے حبیب آپ کے کچھ امتی ابھی ایسے بھی ہیں جو جہنم میں ہیں۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے میں سنوں گا اپنا تہبند سنبھالتا ہوا بھاگوں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر ان کی سفارش کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ حبیب کریم آپ جائیے اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے اسے جہنم سے نکال دیجیے۔ اللہ سرکار پھر جائیں گے اور وہاں سے اپنے امتیوں کو باہر نکال کر داخل جنت فرمائیں۔ اب اس میں کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر غور فرمائیں۔ جنت میں جانے کے بعد، نعمتیں حاصل ہو جانے کے بعد بسا اوقات تو اولاد بھی ماں باپ کو بھول جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب بچوں کو کوئی یہاں پر آ گیا، ماں باپ پاکستان میں ہے، اسے اچھی جاب مل گئی، نوکری مل گئی، خوبصورت بیوی حاصل ہو گئی، بعض اوقات ماں بوجھ محسوس ہونے لگ جاتی ہے اور باپ کا سایہ، پھر وہ شیروں کے اندر تو ہم سر ہلاتے ہیں کہ وادی کیا باپ کی شان ہے، لیکن اسی باپ سے بدتمیزیاں جا کے وہی نوجوان کر رہا ہوتا۔ تو ہمیں کچھ نعمت مل جائے تو ہم اپنے قریبی لوگوں کو بھول جایا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی رحمت جس کا تعلق آپ کی امت کے ساتھ ہے، اس کا معاملہ دیکھیے کہ جنت میں پہنچنے کے باوجود جیسے ہی اپنے امتی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جہنم میں ہے تو بے چین ہو کر بھاگے۔ اب یقینی سی بات ہے کوئی وی آئی پی شخصیت تو جہنم میں نہیں ہوگی، کوئی پکا فاسق و فاجر ہوگا، بہت ہی بڑا بدکار ہوگا کہ جو لاسٹ میں جہنم سے نکل رہا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی سے محبت فرماتے ہیں، چاہے وہ نیک اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو۔ سرکار وہاں تشریف لے جائیں گے۔ اب یہ کمال کا پہلو یہ دیکھیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا، بھونکا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک اس کو جلایا گیا تو سفید پڑ گیا، پھر 1000 برس تک جلایا گیا تو سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ بالکل سیاہ ہے، یعنی اندھیرا ہی اندھیرا ہے، بالکل اگر جہنم میں جھانک کر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا۔ اور ایمان دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اگر ہم دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اسے حق اور سچ سمجھیں گے، اس کا نام ہے ایمان، اور وہ شخص مومن کہلائے گا۔ گویا کہ ایمان ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، ایک قلبی یقین کا نام ہے۔ ہاں اسلام ظاہر کا نام ہوتا ہے، جب ہم زبان سے اس کا اقرار بھی کر لیں گے تو مسلمان کہلائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہنم سخت اندھیری، اس میں کروڑوں لوگ جس میں سرکار کی امتی بھی ہے، اور اس کے دل کی ایک کیفیت جس کو ایمان سے تعبیر کیا گیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے حبیب کسی کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے تو نکال کر لے آئی۔ اب جہنم میں جھانکنا، اس اندھیرے میں سے پہلے اپنے امتی کو پہچاننا، پھر اس کے قلب میں جھانک کر اس کے ایمان کی کیفیت کو جاننا اور پھر اس کو باہر نکالنا۔ اب غور فرمائیں کہ جس وقت سرکار ایسے خطرے میں پھنسے ہوئے کو فرمائیں گے باہر نکلا تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ مایوسیوں میں غرق شخص سے مثال کے طور پر آپ پہ خدا خاصہ کسی پہ لاکھوں پاؤنڈ قرضہ ہو گیا، اس کی کمپنی دیوالیہ ہو گئی، حتیٰ کہ اس نے خودکشی کا ارادہ کیا، زہر ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اچانک دروازہ بجا، زہر چھپایا۔ ایک دوست نے کہا کہ یار مجھے پتا چلا تم بڑے کرائسس میں لو، میں تمہیں کروڑوں روپے دیتا ہوں، قرضہ اتارو۔ اس شخص کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ ایک لمحہ تھا کہ وہ زہر کھاتا اور ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ نے غیب سے امداد عطا فرمائی تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ تو وہ امتی جو جہنم میں جانے کے بعد
تقریباً مایوس ہو چکا ہوگا. اس شخص کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ ایک لمحہ تھا کہ وہ زہر کھاتا اور ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ نے غیب سے امداد عطا فرمائی تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. تو وہ امتی جو جہنم میں جانے کے بعد تقریباً مایوس ہو چکا ہوگا، جب سرکار اس کو باہر نکالیں گے تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. اور چشم تصور میں دیکھیے کہ وہ کفار، مشرکین، منافقین جو اس کو جاتے ہوئے حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے، ان کی محرومی کا عالم کیا ہوگا. اس وقت وہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی اس نبی کی امت میں ہوتے، صاحب ایمان ہوتے تو آج ہمارے لیے بھی سرکار شفاعت فرما دیتے. تو آپ غور فرمائیں اس سرکار کا کرم کتنا زبردست ہے. یہ جو نسبت ہمیں حاصل ہو گئی ہے کوئی معمولی نسبت تو نہیں ہے، بہت بڑی نسبت ہے. وہ امتی جو اپنے زبان پہ شکوہ لا کر کہتا ہے مجھے اللہ نے دیا ہی کیا ہے، وہ غور کرے کہ تجھے کیا نہیں دیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے تجھے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. سفر معراج پہ سرکار تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے. سدرہ ایک درخت کا نام ہے اور منتہا اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر چیزوں کی انتہا ہو جاتی ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. جب وہاں پہنچے تو جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا، اب آپ کو آگے اکیلے سفر کرنا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو ہمیں بتاؤ، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. تو آپ تھوڑا سا یہاں پر غور فرمائیے کہ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے منجنیق پر باندھ کر آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا. اللہ کے خلیل بندھے ہوئے ہیں، ان قریب آگ میں پھینکا جانا ہے کہ جبریل امین آتے ہیں. اے اللہ کے خلیل اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیں، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. آپ نے ارشاد فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. اب آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، ایک طرف اللہ کے خلیل، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے حبیب. جبرائیل وہاں بھی ہے، جبرائیل یہاں بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں جبرائیل یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے مجھے بتائیں میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، اور یہاں اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے کہ جبرائیل تمہاری کوئی حاجت ہے ہمیں بتاؤ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں. مقام کا فرق آپ دیکھیے. اور اس کے جواب میں جبریل امین نے کیا تمنا کی؟ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دائمی جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دے، میری پوسٹ بڑھا دے، میرے گریڈ بڑھا دے، میرے درجات کی بلندی کا سامان فرما دے، نہیں، بلکہ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ تمنا ہے کہ جب آپ کا امتی پل صراط سے گزرے تو اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پر سے گزرتی ہوئی داخل جنت ہو. آپ قربان جائیے اس سرکار سے نسبت کے کہ جبریل امین جو معصوم مخلوق ہے، بالکل پاکیزہ، معصوم، تمام فرشتوں کا سردار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر نبی اور رسول کے پاس وحی لانے والا، وہ یہ تمنا کر رہا ہے کہ میں پل صراط پہ اپنا پر بچھاؤں اور اس طرح سے گزرتے ہوئے چلے جاؤں. دیکھیے کسی کے پر پہ چڑھ جانا، کسی کے جسم کے عضو پر چڑھ جانا، یہ اس کے لیے ذلت کا باعث ہے. آپ بیٹھے ہو کوئی آپ کا پاؤں کچل دے چلتے ہوئے تو گلٹی فیل ہوتی ہے نا، یار دیکھ کے بھی چلتے ہو. اور اگر ایسا ہو تیزی سے بھاگے آپ کو دھکا لگے آپ گر جائیں تو اور زیادہ بے عزتی محسوس کریں گے، آپ کو اور غصہ آئے گا کہ دیکھو اندھا ہو گیا، دیکھ کے دھکا مار کے نکل گیا. تو آپ تھوڑا غور فرمائیں کہ ہم تھوڑی سی بھی انسلٹ اپنی برداشت نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی نازیبہ سلوک کرے تو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. جبریل امین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی محبت کا عالم دیکھیے کہ وہ تمام فرشتوں کا سردار، اور یقینی سی بات ہے وہ چھپ کر تو نہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ تمنا کر رہے ہیں کہ میں پر بچھاؤں، میرے پر سے گزرتی ہوئی آپ کی امت داخل جنت ہو جائے. گویا کہ ہمارے لیے جبریل امین بظاہر ایک ذلت کو برداشت فرما ہے، اس لیے کہ ہم بہت پیارے ہیں، اس لیے کہ ہماری نسبت سرکار سے. اب غور کیجئے
پھر وہی بات، ہم بدکار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں، بہت سے زناکار ہیں، شرابی ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہیں، بے نمازی ہیں، رزق اللہ کا کھاتے ہیں، بعض دشمن شیطان کی بات مانتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی کی سنت کو خون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہر طرح کے پاپی گناہگار گندے قدموں والے، لیکن جبریل امین کے پاکیزہ پر تیار ہے کہ آؤ اور اس پر سے گزرتے ہوئے داخلے جنت ہو۔ کوئی اتنا لاڈ پیار کرے گا ہمارے ساتھ؟ میدان محشر میں باپ بیٹے سے نگاہ چرا کے بھاگے گا، ماں بیٹے کو دیکھ کے چہرہ پھیر لے گی، بیوی شوہر کے لیے اجنبی بن جائے گی، اور باپ بیٹے کے ساتھ نازیبہ سلوک کرے گا، اس لیے کہ سب کو خوف ہوگا کوئی ایک نیکی نہ مانگے۔ جہاں اتنے قریبی پیارے ساتھ چھوڑ جائیں گے